بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مظہر امین چکو کا ایڈوانس فارمنگ ٹیکنیک دی طرفوں تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ اور آج کا وہ پروگرام ہے جس کے لیے آج سے پہلے تقریباً کوئی 3-4 ماہ آرگینک پر ہم سب نے جو محنت کی اور محنت کا جو رزلٹ آیا ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ سنیں گے سب کچھ حاجی منظور اکبر کی زبان سے۔ تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا لوں، یہ ہے وہ دان جس پر صرف آرگینک استعمال کیا گیا ہے اور کوئی کیمیکل کھاد استعمال نہیں کی گئی۔ اس وقت یہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی جتنی معلومات ہے وہ حاجی منظور اکبر صاحب سے، اور کچھ دوست ہمارے آئے ہوئے ہیں پاک وطن سے، بٹو صاحبان ہیں، وہ صرف وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کی بالکل ان کے سامنے ہی یہ سب ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ان سے بھی کچھ کمنٹس لے لیں گے کہ یہ صرف آرگینک پر جو ہے اس کے کیا حساب کتاب ہے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حاجی صاحب اپنا تعارف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد منظور اکبر لالے کا، ابو تراب زرعی فارم چک لالے کا، تحصیل انجنا آباد، ضلع بہاول نگر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم کہ نماز قائم کریں اور عشر ادا کیا کریں، تو ہمیں عشر لازمی ادا کرنا چاہیے۔ بار بار تاکید کرتا ہوں، تو عشر کی طرف ضرور کسان بھائی آئیں، بہت انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا عشر ادا کرنے سے۔ جی حاجی صاحب، اس کے بعد یہ ہے کہ جو آج سے پہلے تقریباً 3-4 ماہ آرگینک پر چل رہا تھا، پروڈکٹ بنا رہے تھے، تو آپ نے کتنے ایکڑ پر آرگینک فل آرگینک کیا ہے؟ جی اس طرح ہے کہ میرے پاس ٹوٹل 50 ایکڑ زمین ہے جو آپ کاشت کرتے جو ہیں؟ میں کاشت کرتا ہوں۔ تو جب میں آرگینک پر آیا ہوں تو میں اسے 3 حصوں میں نے اسے ڈیوائیڈ کیا کہ میں اسے دیکھتا ہوں کہ جو ہم کیمیکل فرٹیلائزر یوز کر رہے ہیں وہ، اور جو ہم آرگینک کر رہے ہیں وہ، اور جو ہم سیمی آرگینک کر رہے ہیں، 3 قسم کے میں تجربے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ابھی جو میں ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، یہ ہے ہماری دان کی فصل۔ جی تو اسے میں نے دان میں نے ویسے 20 ایکڑ لگائے ہوئے تھے، جی تو اس میں سے میں نے پہلے 8 ایکڑ کا انتخاب کیا کہ جی میں اسے آرگینک کی طرف لے جاتا ہوں۔ اور آرگینک میں بھی کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم آرگینک پر آ رہے تھے، صاف ظاہر ہے آرگینک پر مطلب ہے کہ کامیاب ہونے میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسے میں نے، آپ سمجھیں کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کتنی اس میں ڈی اے پی استعمال کی دان پر، دان پر، کتنی میں نے یوریا استعمال کی، اور کتنی میں نے ایم او پی استعمال کی، اور ویسٹ ڈیکمپوزر کس طرح میں نے اسے اپلائی کیا۔ تو اس وقت کتنے آپ کے 8 ایکڑ یا 4 یہ 8 ایکڑ جو ہے نا میں نے کیے ہوئے ہیں اسے نا آرگینک؟ آرگینک پر۔ ابھی یہ جو دان کا ایکڑ کھڑا ہے، اسے میں نے 1000 لیٹر ویسٹ ڈیکمپوزر، جس میں نے وہ والا فارمولا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، جس میں گوبر، سرسوں کی کھال اور بیسن، اور ساتھ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، آئرن، کاپر، وہ سارا ملا کر تو میں نے اسے ڈیکمپوز کر کے ویسٹ ڈیکمپوزر میں میں نے 1000 لیٹر 3 دفعہ اس میں نے اسے فلٹ کر دیا۔ اب اگر ہم اس پر بات کریں کہ ڈی اے پی کا، تو جو میں نے، یہ دان کتنے دن کا؟ جی یہ ابھی دان جو ہے یہ راؤنڈ اباؤٹ کو 40 دن کا 45 دن کا ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ دکھاؤں گا بھی صحیح، اس کی ٹلرنگ بھی دکھاؤں گا، وہ سارا بتاتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ڈی اے پی اس میں استعمال کی گئی ہے، جو ڈی اے پی والا فارمولا میں ویڈیوز کے ذریعے بھی کسان بھائیوں کو شیئر کیا تھا، تو اس میں نے ابھی تک 10 کے جی میں نے ڈی اے پی ابھی تک اس میں نے استعمال کی ہے۔ 10 کلو کے ڈی اے پی آپ نے پروسیس کر کے کیے یا ڈائریکٹ؟ پروسیس کر کے، جو ویڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کی، بالکل اسی طرح میں نے اس میں تھوڑی سی ویڈیو کے علاوہ تھوڑی سی تبدیلی کی، اور مجھے چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ وہ بات بھی شیئر کر لوں۔ میں نے کیا اس طرح کہ میں نے 1000 لیٹر میں وہ میں نے بتایا تھا کہ ایک بیگ میں نے وہ ڈی اے پی کا، ایم او پی کا اور سرسوں کی کھال جو ہے وہ میں نے اس میں ایک بیگ ڈالا نا،
تو میں نے آگے اسے جو ہے فلڈ کس طرح کیا، وہ 100 لیٹر فی ایکڑ کو میں نے فلڈ کیا. جب 100 لیٹر فی ایکڑ کو فلڈ کریں گے کہ آپ کی ساری کوانٹٹی جو اس میں آئے گی وہ 5 کلو آئے گی. تو ریکمینڈیشن تو 25 لیٹر کی ہے. وہ ریکمینڈیشن 25 لیٹر کی کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس پر جو ہے نا وہ 100 لیٹر کی ہے. اس پر 100 لیٹر کی تو 5 کلو آپ کی ساری کوانٹٹی آ گئی. ڈی اے پی، ایم او پی، سرسوں کی کھال، میکرو نیوٹرینٹس جو بنائی ہے نینو ڈی اے پی، وہی والی میں نے 100 لیٹر اس میں 2 دفعہ فلڈ کی ہے، تو وہ 10 کلو کے حساب سے آپ کی جو ہے نا وہ مقدار. ہزار لیٹر جو ویسٹ ڈیکمپوزر الگ استعمال کیا، وہ الگ میں نے اس طرح کیا. جب میں نے 100 لیٹر وہ فلڈ کر رہا ہوتا تھا نا، پھر ساتھ میں 1000 لیٹر ویسٹ ڈیکمپوزر بھی فلڈ کر رہا ہوں. اچھا، ویسٹ ڈیکمپوزر بھی. جی، یہ جو 100 لیٹر ہے وہ میں ڈرم میں ڈال کر، جہاں سے پانی آتا ہے نکے پر رکھ کر، تو وہاں پر میں نے اسے 100 لیٹر کو فلڈ کیا، اور ادھر فرمنٹر سے میں نے 1000 لیٹر اس میں فلڈ کرنا. تو آپ نے جو ڈی اے پی آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں میکرو نیوٹرنس بھی تو مکمل ہے نا؟ جی بالکل، ڈی اے پی میں ہم نے میکرو نیوٹرنس ڈالے نا، اس میں جو آرگینک میکرو نیوٹرنس ہم نے بنائے تھے وہ 50 لیٹر وہ بھی ہم نے اس میں شامل کیا. تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ادھر ہم فرمنٹر میں جو گوبر اور وہ والا فارمولا استعمال کر رہے ہیں، ادھر ہم ڈی اے پی والا فارمولا استعمال کر رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے اس کا فرق تو پڑنا ہے. تو ابھی یہ فرسٹ ٹائم، یہ والی جو زمین ہے یہ فرسٹ ٹائم اس پر آئی ہے. تو ابھی ہم جب اس کی پیداوار آئے گی انشاءاللہ، وہ بھی اگر میری پیداوار اللہ نہ کرے کم سے کم بھی آئی نا، تو میں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اچھا، تو آپ اکیلی ہی ڈی اے پی کہہ رہے ہیں کہ استعمال کی 10 کلو، لیکن میکرو نیوٹرنس جو آپ نے 11 قسم کے ڈالے تھے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے آپ زنک نہیں ڈالی. جی جی. سلفر نہیں ڈالا، جی جی. ہومک ایسڈ نہیں ڈالا، اس میں کوئی میکرو نیوٹرینس آپ نے نہیں ڈالا. تو آپ اکیلی ڈی اے پی کا کیوں نام لے رہے ہیں؟ ہومیوک ایسڈ کا تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جب ہم ڈی کمپوزر کی طرف آ گئے ہیں تو ہومیوک ایسڈ تو کوئی چیز بھی نہیں رہ گئی نا اس میں. نہیں تو یہ تو سارا کمال ویسٹ ڈی کمپوزر کا ہے. بالکل. دیکھیں نا، ہم اگر ڈی اے پی کو بھی ڈی کمپوز کر کے ڈال رہے ہیں اسی ڈی کمپوزر کے ساتھ، اور جو گوبر وغیرہ ہے اسے بھی ہم ڈیکمپوز کر کے اسی ڈیکمپوزر کے ساتھ ڈیکمپوز کر کے اس میں ڈال رہے ہیں. تو آپ کی یہ اتنی فصل آپ ابھی تک سپرے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا کچھ؟ جی نہیں، اس پر میں نے جو سپریز کیے ہیں وہ میں نے کیا امینو ایسڈ کا میں نے اس پر سپرے کیا ہے. امینو ایسڈ جو ہم نے بنائے تھے اس کا میں نے اس پر سپرے کیا ہے، اور اس پر میں نے میکرو نیوٹرنس کا بھی سپرے کیا ہے. اچھا، میکرو نیوٹرنس کا الگ سپرے کیا ہے؟ وہ میں نے الگ سپرے کیا، اور ابھی میں اس پر جو ہے نا انشاءاللہ کل میں اس پر این پی کے ہماری کون سی تھی، وہی ڈی اے پی والا فارمولا، ایم او پی والا، سرسوں کی کھال اور میکرو نیوٹرنس کا جو ہم نے فارمولا بنایا تھا، اسے ہم 2 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے اس پر انشاءاللہ کل سپرے کریں گے. تو اس سے ہمیں اکیلا تو ڈی اے پی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے میں مکمل چیزیں ہیں نا. جی بالکل، اس میں تو مکمل چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کہ جو ہم نے ویڈیو کے ذریعے بنایا تھا نا، تو وہی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں نا. تو اس کی آپ دکھائیں نا اس وقت صورتحال کیا ہے. ایک بات میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک جو سچی باتیں ہوتی ہیں نا وہ سچی باتیں ضرور کرنی چاہیے. جی. جب یہ فارمولے میں نے 2 دفعہ اس پر اپلائی کیا نا، تو اس نے تھوڑا سا رنگ جو ہے نا وہ چینج کیا. اچھا، پیلا کلر کیا تھوڑا سا اس پر پیلا، یعنی کہ نائٹروجن کی کمی محسوس ہوئی. نائٹروجن کی اس پر نا کمی محسوس ہوئی، کیونکہ ادھر ہم نے ڈی اے پی لگائی ہوئی تھی، اس میں تھوڑی مقدار میں تھی. تو ہم نے جب اس سلسلے میں رابطہ کیا کہ یہ کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی جو فرسٹ ٹائم ہے آپ کی زمین اس میں، کیونکہ پہلی دفعہ آپ آرگینک کر رہے ہیں، تو اس پر تھوڑا بہت نائٹروجن کی ضرورت پڑے گی. نائٹروجن کی. تو اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ میں نے 10 کلو کر کے نائٹروجن وہ ہم نے علیحدہ سے اس میں جو ہے نا چھٹا کیا ہے، نہیں فلڈ کی علیحدہ. اچھا. جو ہے نا ہم نے اس میں 10 کلو فلڈ کر دی. تو یہ جو اس کا پیلا پن تھا وہ بالکل ختم ہونا چاہیے. اب تو بالکل بھی نہیں رہا. جی. یہ آپ دیکھ لیں، بالکل بھی نہیں رہا. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس میں ایک اور چینجنگ آئی اس زمین میں. ایک اور چینجنگ یہ آئی کہ اس زمین پر پہلے 8 دن پانی کھڑا رہتا تھا.
अच्छा 8-8 दिन पानी खड़ा रहता था। अब ये हुआ है कि जो मेरे ये पानी लगाते हैं वो मुझे बता रहे थे कि अब ये पानी मतलब है ये रोक नहीं रही। अच्छा, पानी नहीं खड़ा हो जी, रहा। अब ये पानी नहीं खड़ा, ये अभी ताज़ा पानी डाला है इसमें, तो पानी ये नहीं रोक रहे। उसकी वजह क्या है? वही वेस्ट डिकम्पोज़र के वेस्ट डिकम्पोज़र के ज़रिए जो है वो इसके ज़मीन के मसाम खुलने, जो ये पानी को खड़ा रखती थी वो मसाम बंद थे ज़मीन के, अब वो मसाम खुलना शुरू हुए हैं। साफ ज़ाहिर है ये पानी जज़ब कर रही है, और जितना पानी ये जज़ब करेगी उतनी ज़्यादा नमी इसमें बरकरार रहेगी। और उसका ये मतलब नहीं है कि अब पानी खड़ा नहीं हो रहा तो हमारी जो ये धान की फसल ये ख़राब होना शुरू हो जाएगी। नहीं ख़राब होगी, क्योंकि इस पर जो है नमी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है। जिस तरह हम उसे बोलते हैं वत्तर, वत्तर ये ज़्यादा रखने लग गई है। तो अभी आप ये देखें कि इसकी टिलरिंग भी किस तरह की हो रही है। ये देखें, अब ये 40 दिन की है, तो ये इसकी टिलरिंग आप देख लें कि कितनी हुई खड़ी है। ये आप देखें, अगर आप इसे गिनना शुरू करें तो मेरे ख्याल 20-25 से भी ज़्यादा चली गई है ये। तो इस तरह का इसकी आप शाइनिंग देख लें कि किस तरह आ रही है। इस पर जो है हमने वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अमीनो एसिड के हमने इस पर स्प्रेज किए हैं। तो अब इसकी जब हमने इस पर थोड़ी सी यूरिया इस्तेमाल की तो इसने दोबारा अपना रंग चेंज करना शुरू कर दिया और असल रंग में आ गई, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रही है ऑर्गेनिक पर। जी, ये फर्स्ट टाइम आ रही है ऑर्गेनिक पर। तो अगले साल बिल्कुल यूरिया काम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगले साल ये अपना पूरा वेस्ट डिकम्पोज़र काम मुकम्मल कर चुका होगा तो इंशाल्लाह फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। चलो जी, अगली बकिया हिस्सा इंशाल्लाह इसकी कटाई पर। इसके बाद हम जो है ना कपास पर जो हम इसके असरात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी जो मैंने करेला लगाया है उसकी वीडियो आने वाली है। जैसे हमने काश्त की है तो जर्मिनेशन जैसे ही होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो करेले पर भी इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक के जो है ना वो तजर्बा। चलो, ये इसकी कटाई के जब आएगी वो वीडियो का बकिया हिस्सा उस वक्त शामिल होगा। कटाई होगी इसकी, कुछ दोस्त कहते हैं कि जी आप फिर पैदावार इसकी नहीं बताते, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको इसकी पैदावार ज़रूर बताई जाएगी। जी, वस्सलाम, बहुत बड़ी मेहरबानी सर जी।